آج کے میرے مہمان جناب میاں راشد محمود ملکو کا وٹو صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ میاں صاحب فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا۔ عید الفطر کی آمد ہے، آپ کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ آپ اپنے فیملی کے ساتھ عید گزارتے ہیں یا پھر آپ اپنے حلقے کے دوستوں کے ساتھ؟ نالین، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ میں ایک پبلک پراپرٹی ہوں۔ بالکل۔ تو جو شخص پبلک پراپرٹی ہوتا ہے وہ بیچارہ پبلک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس کا فرض بھی یہی ہے بالکل کہ وہ پبلک کے ساتھ ہی ویسے کرے۔ کچھ تو فیملی کا بھی حق بنتا ہے نا۔ وہ میرا شیڈول اس طرح بنے گا کہ رات کو، چاند رات کو انشاءاللہ تعالی 11 بجے سے لے کر صحیح 1 بجے تک فیملی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح نماز عید ہوگی، بالکل تو نماز عید کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ پھر یہ فیملی صحیح کے آپ نے ساتھ، انصاف کیا ہے۔ اور 1 گھنٹہ پھر فیملی کے ساتھ، اور پھر پبلک کے ساتھ، صحیح اور پھر 2 بجے انشاءاللہ تعالی ایز اے ہول فیملی کا گیدرنگ اکٹھا کھانا ہوگا۔ صحیح۔ اس طرح کی ترتیب ہوگی۔ ریسنٹلی الیکشن میں آپ اور میاں فدا حسین صاحب کا بہت ٹف کمپٹیشن ہوا ہے، آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ میں نے جو 45 ایک فارم ہے اس کے مطابق ہے میرا 52,627، ٹھیک ہے۔ اور جو آر او صاحب نے رزلٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق ہے میرے 52,028 ہیں یا 35 ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا ووٹ ہے، حالانکہ آپ کے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں وہ تو صرف 8-10 ہزار ووٹ کی بس پریڈکشن کر رہے تھے کہ آپ کو تو صرف 8-10 ہزار ووٹ ہی ملے گا۔ دیکھو، ان کی سوچ تھی، جی کیونکہ میں نے جو سیاست کا آغاز کیا وہ ضمنی الیکشن میں کیا۔ اس وقت بھی آپ میرے پاس کمپین کے دوران منڈی سادہ گنج ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ جی جی تو اس دن سے لے کر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج بھی فیلڈ میں ہوں۔ بالکل، میں نے دیکھا ہے۔ جی بالکل۔ اور جو شخص فیلڈ میں رہتا ہے، جو شخص عوام کے ساتھ رہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اسے پذیرائی ضرور دیتی ہے۔ جی بالکل۔ 2022 کے الیکشن میں آپ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آپ نے آلموسٹ 24,000 ووٹ حاصل کیا، جبکہ اس بار آپ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے آپ نے الیکشن لڑا۔ تو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اتنا بڑا ووٹ بینک کیسے بنا لیا؟ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ بالکل، بے شک۔ اس کے بعد جو حلقہ پی پی 237 کا نوجوان تھا، جی میں یہ سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، بالکل وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ اور الحمدللہ جو میرا مخالف ہے میاں فدا حسین، ان کو صرف ایک ہی شوق ہے کہ عزت کروائی کیسے جاتی ہے، عزت کرنے کا نہیں پتہ۔ تو میں نے دوران کمپین بھی یہ کہا تھا، اور میں اپنے موقع پر آج بھی قائم ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں ان کو سیاست کا طریقہ سکھاؤں گا کہ ہر انسان کی عزت کرو۔ بالکل۔ عزت کی جنگ یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن میں آپ اور میاں فدا حسین صاحب کے درمیان بہت ٹف اور کلوز کمپٹیشن ہوا، آپ نے کتنے ووٹ لیے؟ میں نے 52,600۔ 600 ووٹ؟ میاں صاحب یہ تو بہت بڑا ووٹ ہے، حالانکہ آپ کے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں وہ تو صرف 8 سے 10 ہزار ووٹ کی پریڈکشن کر رہے تھے، جیسا کہ میاں محمد احمد کالوکا صاحب نے کہا۔ جی کہ میاں راشد ملکو کا صاحب جو ہے ان کا اس حلقہ میں ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے۔ ان کی نظر میں تو میرا اپنا ووٹ بھی نہیں ہے صحیح۔ کہ اگر ان کا بس چلے تو مجھے میرے خیال میں میرا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی ٹائم نہ دیں۔ تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے رزلٹ آ گیا ہے، اگر اب بھی آنکھیں نہیں ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ریسنٹ الیکشن میں فارم 45 اور فارم 47 کے رزلٹ میں بہت ڈفرنس سننے میں آیا، آپ کے حلقے کی اس حوالے سے کیا سچویشن تھی؟ ہر حلقے میں اس دفعہ دھاندلی کا طریقہ کار نیا تھا۔ جی بالکل بالکل، اس دفعہ بہت دھاندلی۔ اور میں آج بڑے دعوے سے کہتا ہوں
کہ نہ ہی میں نے کوئی اپیل کی ہے، جی لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ جن پولنگ سٹیشن پر 87% کاسٹنگ ہوئی ہے وہ پورے ملک میں ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں، تو وہ اٹھا کر رزلٹ دیکھ لیں کہ کتنے پولنگ سٹیشن پر 87% کاسٹنگ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی نوٹ کر لی جائے تو الیکشن کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ ان کو ووٹ کتنا ملا ہے اور مجھے ووٹ کتنا ملا ہے. کیونکہ میرے مقابلے میں نون کا تھا فدا حسین، جی. پی ٹی آئی کے آصف شاہ صاحب تھے اور ٹی ایل پی کا بھی کینڈیڈیٹ تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے محبتیں دی بالکل. اور میں ان کی محبتوں کا مشکور ہوں. اور سیاست کے بعد الیکشن لڑنے کے بعد اللہ کا شکر ہے میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے جی بالکل صحیح. کہ جو آج تک اس حلقہ پی پی 237 میں نہیں تھا کہ ووٹ لے گئے اور بس چلے گئے، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ ٹوٹل حلقے میں آج بھی میں پھر رہا ہوں. جی بالکل مجھے پتہ ہے کہ میں لوگوں کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں. ابھی تک میں سارے حلقے میں نہیں پہنچا رمضان المبارک کی وجہ سے. اب میں انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ایک نیا جہاں میں نہیں پہنچ سکا تو میں ان لوگوں کو حوصلہ کے لیے، ان میں جرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کی رسپیکٹ میں اضافے کے لیے ان کے در پر ضرور حاضر ہوں گا. آپ کالوکا برادران پر قبضہ مافیا کا الزام لگاتے ہیں. یہی کوشچن جب میں نے میاں محمد احمد کالوکا صاحب سے کیا تھا، یہ تو عوام ہی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے میں نے کیا ہونا. بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بہت بڑے جاگیردار ہوتے. میرا محمد احمد تو میرا برخوردار ہے. بالکل. یہ اس بات کا جواب میں میاں عبدالغفار اور میاں فدا حسین کو دوں گا. بالکل کہ ان کا سابقہ ریکارڈ اٹھا لیں کہ میاں نظر محمد مرحوم جو محمد احمد اور میاں فدا حسین کے والد محمد احمد اور عبدالغفار کے دادا تھے، وہ ان کی جائیداد چیک کر لیں کہ ان کی اس وقت رقبہ کتنا تھا، زمین کتنی تھی اور اثاثہ جات کتنے تھے. تو ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہے کہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایجنٹس جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور معاہدہ بے کی صورت میں وہ زمینیں لیتے ہیں، پھر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر سیل کر کے فدا حسین اور عبدالغفار کو حصہ دیتے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. اگر ان کو شوق ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، مزہ تو مجھے تب آئے گا نا کہ فدا حسین اور میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں، لائیو چلتے ہیں. اگر میں ثابت کر دوں کہ کتنے قبضے کروائے ہیں تو پھر وہ وڈرا ہو جائے سیاست سے. میاں صاحب ایم پی اے صاحب انعام باری شوکت لالے صاحب جو کہ آپ کے پینل کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. ان کے اس ڈیسیجن سے حلقہ کی عوام کچھ خوش نہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا. ہمارے پینل بھی ہے، ہمارے عزیز بھی ہیں، ہم آج بھی اکٹھے ہیں، اس وقت بھی اکٹھے تھے. لیکن یہ مقامی پینلز ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں ایک نیا سسٹم آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تم یہ انعام بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا ہے کہ انہوں نے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن حلقے کی عوام یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے مگر انہوں نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا. تو یہ کیسے؟ اصل وجہ یہ ہے جو میں فیل کرتا ہوں، میری بات نہیں ہوئی ان سے، یہاں حلقے کی عوام نے کام بھی مانگنی ہے. بالکل. اور جس جگہ پہ ایم این اے عبدالغفار کاڑو کا ہو، جس کے دادا جان اور والد محترم کا ایک ریکارڈ ہو ظلم کا، تو عوام کو تحفظ بھی دینا تھا نا میاں انعام نے. تو پی ٹی آئی بیچاری کے تو حالات اس وقت جو ان پہ ہو رہی وہ بھی سب کے سامنے ہے. جی بالکل. بہت کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ تو انصاف ہے، جی، اور جہاں پہ انصاف نہیں ہے جبر ہے، اور وہاں پہ ایم این اے بھی ہو اور نون کا ہو اور عبدالغفار کاڑو کا ہو، تو وہاں کی عوام کو تحفظ تو یہ انعام کی ذمہ داری بنتی ہے نا. بالکل. تو میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی میں اس لیے گئے ہیں تاکہ میں اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکوں. یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کچھ اس دفعہ ان کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی. جو سارے ملک میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے، وہ تو ایک ظلم کر رہے ہیں. گدو کا فیملی حلقہ پی پی 237 مکلوڈ گنج میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں. کیا وہ آپ کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس دفعہ تو الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ پی پی 237 کے یونین کونسل مکلوڈ گنج کے
عوام سے پوچھو کہ انہوں نے آخری 2 راتیں کس کو سپورٹ کیا. مجھے سپورٹ وہ نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور میرے بزرگ ہیں میاں سردار خان صاحب، جن کا ساری رات جو منشی ہے ذوالفقار، وہ بھاگتا رہا، ڈور ٹو ڈور گیا ہے کہ شیر کو ووٹ دینا ہے، شیر کو ووٹ دینا ہے. صحیح. میاں صاحب، حلقہ پی پی 237 کی عوام نے آپ کو جو خلوص، محبت اور چاہت دی، ان کی محبت، ووٹ اور سپورٹ کے حوالے سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ جو میں نے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ میں آپ جیسا ہوں، آپ میں سے ہوں اور آپ میں ہی رہوں گا انشاءاللہ. جی. تو میں وہ ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. اور میں ان کو میسج دوں گا کہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنی عزت اور وقار کے لیے آپ میدان میں ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اپنی محنت جاری رکھنی ہے جب تک ایک غریب آدمی کی عزت اور ذمہ دار کی عزت کوئی بھی سیاستدان نہیں کرے گا، میری جنگ جاری رہے گی. میاں راشد محمود ملکوکا صاحب، تھینکس اے ملین فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. تھینک یو، بہت مہربانی، بہت مہربانی.